آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے زاویہ کا سلسلہ ہے، اشفاق احمد صاحب کا سلسلہ ہے، تو ان میں ان کا ٹاپک ہے حرام بکرا۔ تو اس میں اپنا تجربہ ایکسپیریمنٹ بتاتے ہیں اور اس میں سے پھر موٹیویشن ہمارے لیے سبق کیا نکلتا ہے وہ چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں شہزاد احمد، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شومہ خر، کہتے ہیں ماہر اقتصادیات ہیں، اکثر ایسی کتابیں لکھتے ہیں اور ان میں وہ بہت اکنامکس کے ساتھ اقتصادیات کے ساتھ ایک سبق بھی دیتے ہیں، تو اس طرح ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو حوالہ دیتے ہیں شہزاد احمد کے شومہ خر کتاب کا، کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی بہت پست ہو کر بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے، برائی کے دلدل میں ہو کر بھی وہ بہت عظیم شخص بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی اچھی چیز یا نیکی کر کے آدمی بہت ذلیل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شہزاد احمد اسی کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ شیکسپیئر ایک ڈرامے میں کہتے ہیں، اور مزید لکھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ اچھائی ہمیشہ اچھی ہو اور برائی ہمیشہ بری ہو۔ تو اب اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بتاتے ہیں اشفاق احمد صاحب، کہتے ہیں 1948 میں 25 سال کا جوان آدمی تھا اور BA کر چکا تھا، پاکستان کو بنے ابھی چند ماہ گزرے تھے، تو مجھے شوق ہوا کہ میں صحافی بنوں، صحافت سے وابستگی ہو اور کچھ لکھوں، چونکہ کہتے ہیں مجھے زوم تھا کہ میں رائٹر بن سکتا ہوں، کیونکہ میں سمجھ سکتا تھا کہ میں لکھ سکتا ہوں۔ تو یہ وہم میرا کچھ دنوں کے بعد ختم ہوا، کیونکہ جوانی میں آدمی بہت سے ایسے کام سوچتا ہے جو الٹ ہو جاتے ہیں، مگر اسے یہ زوم ہوتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کام یہ کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان دنوں مشرقی پاکستان کے نام سے ایک اخبار نکلتی تھی، تو اس اخبار میں نے جوائننگ کر لی۔ وہاں ایڈیٹر میرا استاد تھا، تو وہ مجھے کچھ انگلش میں مراسلے دیتا تھا، میں اس کے ترجمے کر لیتا تھا۔ چونکہ ترجمے کرتے کرتے میں ماہر بن گیا، تو میرے استاد ایڈیٹر نے کہا کہ تم اس طرح کرو، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، تم رپورٹنگ کر لو۔ تو اب رپورٹنگ میں میرا نام آ گیا، مجھے اور خوشی ہوئی کہ اتنا بڑا کام میں کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں میں رپورٹنگ کے لیے روڈ پر نکل آیا۔ اب کہتے ہیں کیونکہ رائٹر بننے کا میرا خواب تھا، میں نے ایک اسٹوری ایسی دھواں دھار لکھ لی کہ ڈائریکٹ جا کے ایڈیٹر کو دی۔ اب کہتے ہیں ایڈیٹر نے کہا کہ دیکھو، رائٹر بننا الگ ہے، اسٹوری لکھنا الگ ہے، اور رپورٹنگ کرنا الگ کام ہے۔ رپورٹنگ میں تمہیں باہر نکل کے دیکھنا ہوگا، خبر لانی پڑے گی اور اس کی تحقیق میں جا کے اندر جانا پڑے گا۔ اب کہتے ہیں سارے خام خیال میرے نکل گئے، میں جو سمجھتا تھا بہت اچھی اسٹوری لکھ سکتا ہوں، وہ سارے خیال غلط گمان ہو گئے۔ کہتے ہیں بہرحال دوسرے دن میں نکل پڑا، لاہور میں مال روڈ پر ریگل جہاں چوک ہے وہاں پر نکلا۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص بلو چشمہ لگائے سڑک کے اس طرف، اس وقت ٹریفک اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، وہ کھڑا رہتا ہے اور کسی کو صدا دیتا ہے کہ مجھے روڈ پار کروا لو، آپ کا بہت شکریہ ہوگا، مہربانی ہوگی۔ تو کہتے ہیں میں دور سے غور سے دیکھ رہا تھا اسے، جو بھی صاحب روڈ پار کروا رہا تھا، تو راستے میں یہ اپنی دکھ بھری داستان بتا دیتا، اور جب سڑک پار ہو جاتی تو وہ شخص اسے 2-3 روپے دے دیتا۔ تو کہتے ہیں میں سارا دن اسٹو میں لگا رہا، اس شخص کو دیکھتا رہا، کوئی 73 مرتبہ اس نے روڈ پار کیا ہوگا اور سب لوگوں نے اسے پیسے دیے تھے۔ اب کہتے ہیں یہ بہت میرے دل کو ٹھان لی، میں نے اس وقت کیمرہ نہیں ہوتے تھے، پوری رپورٹنگ لکھ لی، دفتر میں استاد کو دی، ایڈیٹر نے چھاپ لی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں پورے ملک میں میری ٹیں ہو گئی، میرا راج ہو گیا، بڑی دھوم ہو گئی، یہ رپورٹنگ بڑی کامیاب ہو گئی کہ میں نے ایک جعلی نابینا شخص کا راز کھول لیا ہے۔ ہر طرف اس رپورٹنگ کے، اس خبر کے چرچے تھے۔ کہتے ہیں میں گھر آیا، اماں کو بتایا، میں نے کہا کہ میں رپورٹر بن گیا ہوں، اور بڑا دعویٰ کیا، دوستوں میں بڑے فخر سے میں بیٹھنے لگا، اور یہ رپورٹنگ مجھے آگے لے کر چلی۔ کہتے ہیں 2 ماہ ٹھیک سے گزرے تھے بمشکل، تو ایک مرتبہ داتا دربار کے پاس گیا، تو ایک شخص نیلی عینک لگائے نابینا وہی روڈ پار کرنے کا منظر یاد دلا رہا تھا۔ اس نے بھی اس طرح کیا،
میں نے غور سے دیکھا, روڈ پار کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تو اگلے شخص نے اس کو پیسے دیے. میں سمجھ گیا اس نے درد بھری داستان سنائی ہوگی اور یہی سلسلہ ہوگا. اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ پورے 3 گھنٹے میں اسے محسوس کرتا رہا. اس کے بعد جب اندھیرا چھانے لگا تو وہ صاحب اپنا نیلا چشمہ جیب میں ڈالے, اپنی آنکھیں کھولے, گلی سے کھسک رہے تھے تو میں نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا اب آپ بابا کہیں نہیں جائیں گے, آپ نابینا ہیں مگر جعلی نابینا ہیں, میں نے سارا منظر دیکھ لیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ سٹ پٹایا, گھبرایا. میں نے کہا میں صحافی ہوں, ہم کسی کو اب اپنے زور سے زیادہ جانے نہیں دیتے. تو اس شخص نے مجھے ہاتھ باندھے, معافی مانگی, کہا کہ دیکھیے میں فیصل آباد میں خوراک کے محکمے میں کلرک ہوں, 270 روپے میری تنخواہ ہے. میں نے 2 ماہ پہلے اخبار میں ایک رپورٹنگ پڑھی تھی, اس میں مضمون میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نابینا شخص بلو چشمہ لگائے روڈ پار کرتا ہے, جو اسے روڈ پار کرواتا ہے اس سے پیسے لے لیتا ہے. اب چونکہ میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا, یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آ گیا. میں وہ مضمون اور وہ رپورٹنگ پڑھ کر میں نے کہا میں کیوں نہ اس طرح کا دھندا شروع کروں. اب اشفاق صاحب کہتے ہیں جو میں نے حلال بکرا کیا تھا وہ مجھے حرام بکرا ہوتا ہوا نظر آیا. پھر مجھے یاد آیا کہ شہزاد احمد نے صحیح لکھا تھا کہ نیکی ضروری نہیں کہ اچھی ہو, برائی ضروری نہیں ہو کہ بری ہو. تب مجھے یہ خیال آیا ہم جو اپنے تئیں میں کام کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, مگر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا. کہتے ہیں نیکی تب اچھی بن سکتی ہے جب جس طرح آپ گوبر کو ایک پھاوڑے سے نکال کر پھینکتے ہیں, تب آپ اپنے اندر کو اس طرح گوبر سے نہیں نکالیں گے. جب تک آپ اپنے اندر کو صاف نہیں کریں گے تب تک آپ کی نیکی نہیں ہوگی, تب تک آپ کی اچھائی برائی میں کنورٹ ہوتی جائے گی. ایک جملہ بڑا خوبصورت اشفاق صاحب کہتے ہیں, جب تک آپ اپنے اندر کی بیٹری کو چارج نہیں کریں گے تب تک آپ کا جسم روشن نہیں ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.